بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس وبا سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک آرڈیننس پاس کی ہے، اس آرڈیننس کے میں چاہتا ہوں کچھ چیدہ جو نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جس کو نہیں پتہ اسے ان آرڈیننس کا یا ان نکات کا پتہ چل جائے۔ تو گورنمنٹ نے سب سے پہلا جو ایک آرڈیننس پاس کیا اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، نجی ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، وہ اس چیز کے پابند ہیں کہ وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ کو یا دیگر جو پیشنٹس ہیں ان کو فوری طور پر چیک کرے، ان کا علاج معالجہ کرے، ان کو فیسلٹی فراہم کرے۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے اجتماعات ہیں، سکولز ہیں، اکیڈمیاں ہیں اور دیگر ہمارے کہہ لیں کہ دینی جو اجتماع ہیں یا اس کے علاوہ جو ہمارے گیدرنگ ہے اس کے اوپر مکمل پابندی ہوگی۔ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ سکریننگ کے لیے جو ہے وہ بلا سکتی ہے یا ان کی سکریننگ کر سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا لاگو یا اس کا گورنمنٹ جو ہے اس کے قوانین بتائے گی اس کو کیسے تدفین کرنی ہے۔ گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس بات کو یا اس آرڈیننس کو قبول کرنا ہوگا، عوام اپنی رائے نہیں رکھ سکتی۔ دوسرا یہ کہ اگر آرڈیننس اس میں کہہ لیں کہ جتنے ہمارے ہاسپٹلس ہیں وہ اور جتنے ہماری جو پبلکس ہے ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک انٹریکشن ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کسی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری ہے یا اس کو کرونا وائرس کی علامات محسوس ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر میڈیکل آفیسر سے جو ہے وہ رابطہ کرے، اس کا اپنا جو ہے وہ چیک اپ کروائے۔ اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کی جو سوشلس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی لمیٹڈ رکھیں، گھر پر جو ہے وہ اپنا وقت زیادہ گزاریں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ گھر پر کیسے وقت گزارا جائے، کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، اس وقت کو کیسے جو ہے وہ صرف کیا جائے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال اس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ سزائیں بھی رکھی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی پبلک جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں اسٹے نہیں کر رہی، تو اس پر بھی گورنمنٹ نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جو گورنمنٹس آرڈیننس پاس ہوئے ہیں اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے تو فرسٹ اسے جو ہے وہ 2 ماہ کی جو ہے وہ قید ہوگی اور 50,000 تک جرمانہ ہوتا ہے اگر ایک بندہ اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ اچھا، دوسری دفعہ اگر وہ پھر بھی مطلب کہ پہلی دفعہ تو وہ 2 ماہ کی اگر کر لیتا ہے ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ اگر وہ پھر بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ 6 ماہ تک قید ہے اور 1,00,000 روپیہ تک جو اس کا وہ جرمانہ دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح مزید کچھ مطلب کہ جو پنشمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں اس آرڈیننس کے تحت، اور یہ نہیں پتا کہ یہ آرڈیننس کب تک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا کب یہ ختم ہوگا، یہ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اس کے بنائے ہوئے آرڈیننس کو ہمیں فالو کرنا ہے، بیکاز کہ یہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں ہماری سیفٹی ہے، اس میں ہماری ہی حفاظت ہے۔ تو میں دعا کو ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ ضرور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں گے اور اس میسج کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آرڈیننس کو جو ہے وہ اپلیکیبل کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی میسج دیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور ہمیں اپنے گھر پر رہنا ہے۔ گھر پر رہنے سے ہم اس بیماری کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پاکستان کو، تمام مسلم امہ کو اس وائرس سے یا اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔